بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہماری بیٹیاں ماہ سفر میں محفل میلاد میں آئی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے عقیدے وہ بڑے کمزور ہو گئے۔ یہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا کہ آپ کو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ درباروں پہ کیوں جاتے ہیں، دربار والے سنتے نہیں ہیں، دربار والے دیتے نہیں ہیں، دربار پہ آپ جاتے ہیں آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ رسول کی باتیں پڑھنی چھوڑ دی، ایکو ذرا بند کرتے بیٹے، یہ جو باتیں اللہ نبی کی سننی چھوڑ دی، اب دیکھیں لوگ ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے جواب نہیں ہوتے، پھر لوگ پریشان کرتے ہیں جی کہ آپ لینے کیا جاتے ہیں جب آپ کے پاس جواب نہیں۔ مجھے بھی بڑے لوگ فون کرتے ہیں، ہمارے ہاں آج کل بڑے رنگ برنگے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا گنتی گنیے، 1 2 3 4، ذرا آگے چلتے جائیں 10 تک جائیں، 1 2 3 4، آگے 5 6 7 8، اب ذرا الٹی گنیں، 10 9 8 7 6 5 4 3 2، پھر بولیے 2 1، 2 کے پہلے کیا ہے؟ 1 سے پہلے کیا تھا؟ میں آپ کو مضمون کی طرف لانے سے پہلے تھوڑا سا ذہن ادھر لانا چاہتا ہوں تاکہ اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ آپ نے کہا 2، 2 سے پہلے کیا تھا؟ 1، 1 سے پہلے کیا تھا؟ اونچا بولے، کوئی رولا ڈالتا جی؟ کوئی آپ کے گھر میں لڑائی کرتا، کسی نے ایف اے کیا بی اے کیا، مثلا ہمیرا کہے جی 2 سے پہلے 1 سی، وہ میاں کہ میں کہڑا کہنا نہیں سی ہے سی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہماری بیٹی کون سی، یہ بیٹی یہ گھر میں بھائی سے کہے جی 1 تو پہلے کچھ ہے سی، سارے گھر والے کہیں گے دماغ خراب، 1 تو پہلے کچھ نہیں سی، کہیں گے کہ نہیں؟ چلو اب ذرا شروع کریں، اے بی سی ڈی، الٹا گنا، ڈی سی بی اے، اونچا بولیں، ڈی سی بی، اور بی سے پہلے کیا تھا؟ کیوں چندہ بیٹے؟ بی سے پہلے اے تھا۔ ان پڑھ عورت بھی جانتی کہ 1 2 2 سے پہلے باجی نازیہ 1، تو 1 تو پہلو باجی نازیہ ہوتے جوت بخار ہوئے سی۔ اب میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں، میں نے یہ بات کیوں کہ اب ایسا فتنہ پیدا ہو گیا ہے جو آپ میں سے، آپ کے خاندانوں کے، آپ کے سامنے بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ سے پہلے کوئی ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ تیری انگریزی سے پہلے تو کچھ نہیں، اور تیری گنتی سے پہلے کچھ نہیں، پھر تیری تخلیق سے پہلے اللہ سے پہلے کیسے کچھ ہو سکتا؟ بھائی آپ جب گنتی شروع کرتے ہیں پہلا نمبر کون سا بولتے ہیں؟ کیوں بتائیے نا، کیوں شروع کرتے ہیں؟ کہ ہمیں ایک ہی بتایا گیا، اگر 1 2 3 بتانے والوں نے بتایا 1 سے پہلے کچھ نہ تھا، آپ کو بتانے والوں نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ سے پہلے بھی کچھ نہ تھا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے نا مزے کے ساتھ، اسی طرح اے بی سی، الف با آگے پڑھ لیں، پڑھیے، الف با، پھر آگے تا، چھوٹے، اب یہ حروف تعدی ہیں۔ الف کے بعد کیا آتا ہے؟ با، بے کر لو، اور با کے بعد تا، اردو میں الف بے پے ٹے سے، ٹھیک ہے؟
بے سے پہلے کیا؟ الف، اور الف سے پہلے کوئی مانے گا؟ وہاں آپ کی عقل ٹک جاتی ہے۔ اے سے پہلے کچھ بھی نہیں، مان جاتے ہیں۔ 1 2 3 4، 1 سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں، آپ مان جاتے ہیں۔ اے بی سی، اے سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں، آپ مان جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے جس طرح تیرے بنائی ہوئی چیزوں سے پہلے کچھ نہ تھا، ایسے میری کائنات میں مجھ سے پہلے کچھ نہ تھا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں۔ پہلے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے نا، نبی ولی غوث کتب ابدال، وہ مردوں سے باتیں کر لیتے تھے، مردوں سے بات کر۔ اب میں صرف یہ واقعات سناؤں گا، میں قرآن اور حدیث نبوی کے تھوڑے تھوڑے آپ کو نا اشارے کر کے، اب ذرا غور سے سنیں۔ آقا علیہ السلام کا آپ کی زندگی کے بھی 2 4 واقعات ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میری میت کو اٹھاؤ اور حضور علیہ السلام کے دروازے پہ لے جانا، اور وہاں جا کے کہنا آقا غلام آیا ہے، اجازت چاہتا۔ اور آگے سنیں، آگے فرمایا اگر مجھے وہاں پر حضور علیہ السلام کی طرف سے جواب مل جائے تو مجھے دفن کر دینا، اگر وہاں کا اشارہ حکم نہ ملے تو تمہاری جہاں مرضی وہاں دفن کر دے۔ مولا علی کو آپ نے بلایا، اور مولا علی کو بلا کر فرمایا علی، جن ہاتھوں سے آپ نے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا ان ہاتھوں سے ابو بکر کو بھی غسل دیں، ایک، اور دوسرا یہ مجھے آپ لے کے جائیں حضور کے در دولت پر۔ آپ کا وصال ہوا، صحابہ کرام آپ کا جسم اقدس اٹھا کے لے چلے، دروازے پر پہنچے تو وہاں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور سے دیکھیں، دربار ہے آقا کا، دربار کس کا ہے؟ آقا کا، اور دربار پر حاضری اس ہستی کی ہے جس نے کلمہ سب سے پہلے پڑھا مردوں میں، میت سامنے، جس میں اقدس سامنے، اور اجازت مانگی جا رہی ہے آقا غلام حاضر ہو گیا ہے، اس کو اجازت دیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی سلام کیا تھا تو قبر انور سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ۔ بڑے حوالے ہیں، تاریخ دمشق میں یہ واقعہ موجود، اور اس پہ انبار ہیں، بے شمار واقعات۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے پہلو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن۔ اب یہ واقعہ ایک ہے، اسی طرح آپ چلیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کے واقعات پر بے شمار راوی بیان کر دیں۔ آگے چلیں، یزید نے جب مکہ پہ حملہ کیا، اس نے پتھروں کی بارش کی خانہ کعبہ پر، تو خانہ کعبہ ان دنوں میں جب یہ واقعہ ہوا تو بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین مسجد نبوی کے اندر قید ہو گئے۔ اندر اس بدبخت نے گھوڑے باندھے، اور 3 دن تک مدینہ منورہ اذان نہیں ہوتی تھی۔ کتنے دن؟ گھوڑے باندھے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں ذہنیت کا اس بدبخت کی، اس کافر ملعون کی، کہ مسجد نبوی جسے رب نے کائنات میں سب سے افضل قرار دیا، اس میں گھوڑے باندھے گئے۔ جب گھوڑے باندھے گئے 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان کی آواز نہ آئی۔ ایک صحابی تھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، تابعی تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں چھپ گیا اور میں پاگلوں کی طرح مسجد نبوی میں بھاگتا تھا، کہاں مصطفیٰ کا گھر، کہاں انہوں نے گھوڑے باندھ لی۔ کہتے جب آذان کا وقت ہوتا، مسجد نبوی تو بند، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آذان کی آواز آتی تو میں نماز پڑھتا۔ اب آپ سنتے جائیں، اب بتائیے حضور زندہ ہیں کہ نہیں؟ حضور قبر سے نہ بھی جواب دے تو حضور زندہ۔ وہ کہتے ہیں قبر انور کی آواز سنتا تو میں اس آذان کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو تاریخ میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، تو جب اس نے آ کر کہا کہ میں ایمان تب لاؤں گا میری بیٹی زندہ کر دیں، کیا کر دیں؟ میری بیٹی زندہ کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم اس طرح کرو، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ وہ آپ کو قبر پہ لے گیا۔ آقا نے اس قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا اے بیٹی کھڑی ہو جا۔ کیا فرمایا؟ کھڑی ہو جا۔ قبر پھٹی، وہ بچی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے جملے سنا، جب وہ کھڑی ہو گئی تو کھڑے ہو کے کہتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے سونیا میں حاضر ہوں، حکم کریں۔ حضور جسے حکم دیں وہ کھڑا ہو رہا حاضر نہ ہو۔ جب اس نے پوچھا حضور حکم کریں، تو آپ نے فرمایا تم چاہتی ہو میں تمہیں دوبارہ دنیا میں لے آؤں؟ اب ہمارے ہاں یہ جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں، اگر آپ ان سے کہنے بھی مرنا چاہتی ہو توبہ 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 یا اللہ دن نہ آوے، بڑی بڑی بھی یا اللہ نا 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 نا، مثال بھی دیتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ میری بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ کو کہا جائے جن کے ذرا ہاتھ کھڑے کریں جن کے والدین زندہ نہیں، یا والد یا والدہ، میرے بھی نہیں، اب اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ آپ جائیں اپنے ماں باپ سے بات کر لیں، دل کرے گا نا بات کرنے کو؟ جی، وہ جو کہے ہم کہیں گے ہاں آپ ہمیں دیں ہم پڑھیں گے۔ آقا نے اس کو فرمایا اے بیٹی اگر تو پسند کرتی ہے میں تجھے دوبارہ دنیا میں لے آؤں؟ اس نے پتہ کیا دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت کی قسم، جو مزہ وہاں ہے وہ مزہ یہاں نہیں۔ میں اس رب کے پاس چلی گئی ہوں جس کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت دے نہیں سکتا۔ اب سمجھ آئی کہ جب انسان دنیا سے جائے گا تو اس کریم کی محبتوں کے جرمٹ میں آ جاتا۔ اسی طریقے سے ایک اور لڑکی تھی، اس کے باپ نے کہا اگر آپ میری بیٹی زندہ کر دیں، میں نے کیونکہ اس کو وادی میں جا کے دفن کیا تھا، میں کلمہ پڑھ، حضور نے فرمایا مجھے وادی دکھاؤ۔ وہ آپ کو وادی پہ لے گیا۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا اے بیٹی کھڑی ہو جا۔ وہ بچی کھڑی ہو گئی تو آقا نے فرمایا اے بیٹی اگر تو چاہے، اب حضور کے اختیار دیکھیں، فرمایا پترا جی چاہنی ہے تو میں تن دنیا تے لے آواں۔ ہمارا نبی وہ طاقتور نبی ہے، اگر مردہ کو زندہ کر دینا چاہے تو اسے زندہ رہ کر اس دنیا کی حیات بھی عطا کر دیتے ہوں۔ اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ ایمان لا چکے ہیں۔ یہ بات کر کے فرمایا اب بتا تو آنا چاہتی ہے اس دنیا میں یا نہیں؟ اب دیکھیں نا بچی کو بھی پتا تھا یہ میرے ماں باپ، یہ بھی اولاد کو پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر محبت کوئی بھی نہیں کرتا۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ بھئی آپ کے ماں باپ مسلمان ہو گئے تو تم واپس آنا چاہتی ہو تاکہ میں تجھے واپس لے آؤں؟ اس نے جواب دیا آقا اب مجھے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، جو ماں باپ پیار دینا چاہتے تھے وہ دے چکے، مگر ماں باپ سے بڑھ کر جو مجھے رب نے پیار دیا دنیا میں کوئی اتنا پیار نہیں دے سکتا، میں نہیں آنا چاہتی۔ یہ ہے قبر کی زندگی کے مزے کہ جب بندہ اللہ کے حضور چلا جاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتیں کرتا۔ اب آ جائیں ایک ایسے صحابی کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ ہوا کیا کہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے دعوت کا پیغام دیا کہ حضور ہمارے گھر میں آپ کے لیے دعوت ہے تو آ جائیں۔ آ کے دو جہاں آنے لگے تو ایک بچہ دوسرے دو بھائی تھے، وہ دیکھتا رہا بکری ذبح کیسے ہوتی، دیکھتے رہے۔ اس نے ذبح دیکھا بکری کیسے ذبح ہوتی، انہوں نے اپنے بھائی کو ذبح کیا۔ تو اللہ پاک کی شان دیکھیں، ان کے دو بیٹے تھے۔ اب ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے سے کہا کہ آپ لیٹے میں آپ کو بتاؤں کہ ابا جی نے بکری ذبح کیسے کی۔ لٹا دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، بچے نے چھری چلا دی، باپ گھر میں نہیں تھا۔ جب چھری چلا دی تو ماں یہ حال دیکھ کے بڑی پریشان ہو گئی۔ تو جب ماں نے دیکھا کہ بچہ میرا ذبح ہو گیا تو ماں اور اس بھائی کی حالت دیکھ کے بچے نے دوڑ لگا دی۔
اس بچے نے جب دوڑ لگائی، پیچھے ماں آگے بچہ، چھت سے چھلانگ ماری اور گر کے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ باپ حضور کو دعوت دینے گیا اور پیچھے 2 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ عورت تھی، اسے پتا تھا حضور میرے گھر آ جائیں گے تو کرم ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اس خاتون کو پتا تھا کہ آج حضور علیہ السلام کی دعوت میرے گھر میں۔ سارے آ گئے۔ جب سارے بیٹھ گئے، کھانا تیار ہو گیا، تو اسی خوشی میں جب کھانا پک گیا تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ سارا کھانا حاضر ہوا۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ جابر جاؤ اپنے دونوں بچوں کو لے کے آؤ، وہ آئیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے۔ وہ 2 بچے آئیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے۔ میاں کو پتا نہیں تھا، حضرت جابر کو پتا نہیں تھا۔ حضرت جابر نے زوجہ سے پوچھا جا کے کہ بچے کدھر ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کو پتا نہیں تھا۔ تو اس بیوی نے کہا کہ وہ گھر میں موجود نہیں۔ جب یہ بات کہی نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حضور بچے گھر میں نہیں، تو حضور نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا کہ بچوں کو حاضر کریں اور کھانا کھائیں۔ آپ کہتے ہیں گھر میں جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ حضرت جابر پھر اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی سے کہا اللہ کی بندی مصطفیٰ بچوں کو بلا رہے، کہاں پہ ہیں؟ اب بیوی سے صبر نہ ہوا۔ اب دیکھیں نا بندہ ایسا بڑا حادثہ ہوا ہو تو برداشت برداشت برداشت، پھر سینہ پھٹ جاتا۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے میاں کا ہاتھ پکڑا اور کپڑا ہٹایا، دونوں لاشیں دکھا دی۔ اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے، یہ لاشیں پڑیں۔ حضرت جابر ہکا بکا، یہ کیا ہو گیا بھائی، ہوا کیا؟ اب وہ عورت کیا بتاتی؟ خیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی رونے لگے تو حضور علیہ السلام کو جبریل نے ایک بات بتا دی۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ دونوں بچوں پر دم آپ کر دیں، کرم ہم کر دیتے ہیں۔ دونوں بچوں پر دم آپ کر دیں اور کرم ہم کر دیتے ہیں، تاکہ جس گھر میں رحمت مصطفیٰ آئے ہیں ان بچوں کو زندہ کر کے بھی رحمت مصطفیٰ کی خیرات دیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کو بتایا گیا، حضور علیہ السلام نے ان پر توجہ فرمائی اور آپ نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ بس ادھر دعا کرنے کی دیر تھی، دونوں بچے زندہ ہوئے اور حضور کی بزم میں لنگر کھا کے سیراب ہوئے۔ یہ خیرات آج بھی ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، وہ نئی نئی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئی، بیٹا اس کا ایک تھا۔ اس کو پتہ نہ تھا، نابینی تھی غالباً۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ دودھ لے کے آتا تھا اور ماں کو پیش کرتا، حضور کی بارگاہ میں جاتا، حضور کی بارگاہ میں بھی پیش کرتا۔ کچھ دنوں تک وہ بچہ نظر نہ آیا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا بچہ نہیں نظر آیا، تو آپ نے فرمایا پتہ کرو بچہ کدھر ہے۔ اس کے باپ کو بلایا گیا کہ وہ جو آپ کا بچہ حضور علیہ السلام کو دودھ پہنچانے جاتا تھا وہ بچہ کدھر ہے۔ اس کے باپ نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، وہ وفات پا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ باپ پریشان ہے تو آقا نے فرمایا اے امتی، اگر تو مجھے کہے، اب اندازہ کرے کہ حضور کا زمانہ کیسا زمانہ تھا، فرمایا اگر تو چاہے میں تیرا بیٹا ابھی زندہ کر کے تیرے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ تھوڑی خوشخبری، اگر تو کہے میں ابھی تیرا بیٹا زندہ کر کے تیرے ساتھ بھیج دیتا ہوں، اور اگر تو کہتا کہ میں صبر کروں گا قیامت کے دن تک، تو پھر سن، جب تو وفات پا جائے گا تیرا بیٹا تیرا بازو پکڑے گا اور تجھے گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔
اس نے جب یہ سنا نا، اس نے کہا آقا اگر میرا بیٹا جب میں وفات پا جاؤں گا مجھے گھسیٹ کے جنت میں لے جائے گا تو یہ کرم صرف مجھ پر ہوگا صرف، یعنی یہ میرا بیٹا نہیں فوت ہوا، کتنے لوگ ہیں جن کے بیٹے فوت ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا بیٹا بازو پکڑے گا اور کھینچ کے لے جائے گا، تو آقا صرف میرا بیٹا ہی مجھے کھینچ کے لے کے جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ہر اس باپ کا بیٹا جس کا بیٹا فوت ہو چکا ہو وہ اپنے باپ کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا جنت میں لے جائے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام، یہ سن 1978 کی بات، میں نے اس شخص کی زیارت کی ہوئی ہے. پٹی صاحب ان کا نام تھا، لاہور میں رہتے تھے. انہوں نے یہ واقعہ خود بیان کیا، یہ تو میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں نا، انہوں نے یہ واقعہ خود بیان کیا، اور یہ واقعہ 1978 21 جنوری کا. آپ میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ان میں شاید ان کو بھی نہ پتا ہو، مجھے بھی نہیں پتا. مسجد نبوی کھل رہی تھی، توسیع ہو رہی تھی، تو مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ السلام کے والد گرامی کی قبر تھی. 18 سال کی عمر تھی حضور علیہ السلام کے والد گرامی کی جب آپ کا وصال تھا. کتنی عمر تھی؟ 18. مسجد نبوی میں پٹی صاحب کہتے ہیں وہ لائٹ لگاتے تھے. انہوں نے واقعہ سنا، کہتے ہم نے حضور علیہ السلام کے والد گرامی کی جب قبر کھولی تو وہ جو گورنر تھا نا وہ بھاگا بھاگا آیا. وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے. کہتے اس بندے نے جب دیکھا نا خوشبو اور کستوری کے حلے پھوٹ رہے ہیں، ہم بھی بڑے پریشان. جب دیکھا تو 18 سال کا نوجوان ہمیں اس قبر میں سے چمکتا دمکتا نظر آیا. تو اس وقت پتا تھا کہ یہ حضور کے والد ہیں. ان کو پھر وہاں سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا. میں نے اس شخص کی زیارت کی. مطلب کہنے کا یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے قبر کی مٹی اسے تانگ. ہم لوگ نہ اللہ کے بنتے ہیں نہ رسول اللہ کے بنتے ہیں. موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک ہی بات ڈرامہ چلتا ہے، بچوں کو کارٹون دکھاؤ، بچوں کو فلمیں دکھاؤ. ماں الگ کھانا بنا رہی ہے، ماں الگ بات، ماں نے خاندان کے فیملی ممبر سے بات کرنی ہو، موبائل بچے کو پکڑا دیتی، وہ کہتی چل وہ اپنی موج میں لگا، سی اپنی موج میں لگی. وہ بچہ جسے آپ موبائل سے یہ چیزیں دیں گے وہ تمیز نہیں سیکھے گا. آپ آزما لیں، کہنے کا یہ کہ یہ تمیز آپ نے سکھانی، بچوں کو کیا پتا. بچہ کیا کرے گا؟ ٹانگیں اوپر کر لے گا آسمان کی طرف، ماں دیکھتی رہے گی. گناہ ہے. آپ بچے کو قبلہ رخ چلاتے، آپ مجرم ہیں. آداب آپ کو آنے چاہیے. کون سکھائے گا بچے کو؟ بچہ اتنی بڑی گالی دیتا. میں آپ کو گھر کی سنا رہا، میں اتنی سنا دی جتنی کاٹنی تھی. اس لیے خدا کا وعدہ ہے، یہ دیکھیں کام از کام آپ کی بہو ہے، آپ کے بچے. ہماری الحمدللہ یہ باجیاں ہیں، ہماری محفل میں ان کے بچے آتے ہیں پکڑ کے رکھتے ہیں. وہ دیکھا نا بچہ قابو آیا تو نہیں آیا، وہ نکل کے بخار. اس لیے کہ بچوں کو دیکھیں اتنا بچہ ایسے 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 ہو رہا. ہماری ماں وے بدتمیزا نا، آپ اس کو ڈانٹ کر. میں نے الحمدللہ اپنے بچوں کا بھی تھپڑ نہیں مارا، پوچھ لیجیے سامنے بیٹھے، انہوں نے مارا تھا الگ مارا، میں نے کبھی نہیں مارا. اگر آپ اخلاق اور کردار کی محفل میں بٹھائیں، یقین کریں بچے اثر لیتے ہو. تو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں لوگوں نے دیکھا. آج آپ یہ جتنے بیٹھے ہیں، کوئی عورت ہوگی جس نے کوئی قبر میں سے مردہ تازہ دیکھا ہوگا؟ نہیں، واسطہ نہیں پڑتا. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے زمانے میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں گئے، خیمہ لگایا، ہم نے بھی خیمہ لگا کے بیٹھے ہی تھے، نیچے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، نیچے سے قرآن کی تلاوت کی. اب تلاوت کرنے والا کو ٹیپ ریکارڈر تو تھا نہیں اس زمانے میں. تو آقا سے پوچھتے آقا وہ کون تھا؟ فرمایا یہ وہ شخص تھا جو اپنی زندگی میں رات کو سوتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا.
آج وہ قبر میں بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہم میں کتنی عورتیں جو ساری رات سوتی ہیں آرام سے، اے سی فل، بس ادھر برکی منہ میں، ساتھ ہی چارپائی، سورہ ملک۔ کوئی بھی میرا خیال اب کیا ہاتھ کھڑے کراؤں، یہ ایک بات جی، یہ دوسری ہاتھ کھڑے کرے جو سورہ ملک پڑھتے ہیں، نہیں، یہ مار کے 4-5 ہیں، باقی نہیں۔ کون پڑھے گا؟ پھر فوت ہونے کے بعد کل میری ماں بات ہے، کل پڑھو میری ماں نا۔ آقا نے فرمایا جب تم قبر میں جاؤ گے اور اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی، قرآن تمہارے سامنے ہوگا، یا اللہ انہیں میرے پہ عمل نہیں کیتا پڑھنا۔ فرمایا تب رب قرآن کی سنے گا۔ اور اگر تم نے سورہ ملک کو پڑھا ہوگا، اب ایک بزرگ فرماتے کہ ہم وہاں پہ تھے تو وہ میت پڑی تھی، بیمار تھے، میت تو خیر بعد میں بنی، وہ بیمار تھے، تو اچانک ان کے یہاں سے نور نکلا اور آسمان تک کراس کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناف سے نور نکلا، اوپر چلا گیا، پھر ان کے قدموں سے نور نکلا، وہ اوپر جا کے رک گیا۔ ایک نور وہ رک گیا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے ہوش آنے کے بعد پوچھا حضرت جس سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا یہاں سے بھی نور نکل رہا ہے، یہاں سے بھی نور نکل رہا ہے، یہ تو دونوں اوپر چلے گئے اور یہ نور جو ہے اوپر نہیں گیا۔ تو آپ نے فرمایا جو نور یہاں سے نکلا ہے وہ فلاں میں سورت روزانہ پڑھتا ہوں، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت والی ہو گئی۔ جو یہاں سے نور نکلا تھا وہ اس سورت کی آخری آیات تھی جو میں تلاوت کرتا تھا، اور جو نور وہاں جا کے رک گیا وہ اللہ کے دربار میں بخشش لینے گیا ہے، اور وہ سورہ ملک ہے۔ کون سی سورت ہے؟ اب میں اختتام کر رہا ہوں تو کہنا یہ چاہتا ہوں، اسی طرح بڑی کتابوں میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ایک نہر تھی، وہاں ایک خاتون کو دیکھا۔ یہ واقعہ حق ہے، مانا کوئی نہ تو الگ مرضی، اپنی مرضی۔ یہاں بڑے بڑے کچھ ہیں ایسے حد حرام نہیں مانتے۔ یہ دیکھیں نا پیچھے کتنی صدیوں کے پہلے واقعات۔ اب آپ کہیں جی میرے سامنے ہوں، آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو پیدا ہوتے ہوش کو نہیں تھی، آپ کو کیا پتا آپ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ جی میں اپنے آپ نے دیکھا کہ میں پیدا، پھر میں مانوں، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ جو چیز پاسبل ہی نہیں وہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ عورت بیٹھی ہے، پتہ کرو یہ کون؟ لوگوں نے پتہ کیا، لوگوں نے کہا حضور مائی ہے، بچہ گیا تھا بارات لے کے، بچہ گیا تھا بارات لے کے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، حوالے سارے میرے پاس ہیں، میں کوئی بات اپنے ڈھکوسلے نہیں کر، یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے، اس میں یہ واقعات موجود، باحوالہ یہ تیسری کتاب ہے موجود۔ اب میں تو ساری کتاب اٹھا کے بھی نہیں لا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ یہ کتاب کھول کے پڑھے اور حوالوں کی قطاریں پڑھے، کتنی لکھی، کہانی کہنا بڑے پولے منہ سے، بڑی آسان بات۔ فرمایا اس کو لاؤ، مائی سے فرمایا بی بی تیرے رونے دھونے نے ہمیں غمناک کر دیا، تیرا بیٹا آ جائے گا۔ وہ بچہ پوری بارات لے کے واپس آیا، اور 12 سال گزر گئے تھے اس کی بارات، اور وہ جتنے سارے ساتھ گئے تھے وہ سارے واپس آئے، پھر زندہ رہے، اور وہ حضور غوث پاک کا مرید بنا۔ یہ اس دور میں ہوتی تھی یہ چیزیں۔ علامہ ابن تیمیہ نام یاد کر لیں، کیا یہ میری بیٹی کو کوئی بولے پکڑ لے اس کو کہا نہیں کھلو جانے میں تم دساں مردے زندہ نہیں دے مردے۔ آپ کے پہلے امام علامہ ابن تیمیہ نہیں مانتا تھا، ایک وقت اس پر آیا، اس نے لکھا کہ مردہ زندہ کرنا، نبی کی بات نہیں کر رہا، نبی سے زندہ ہوتے ہیں، وہ کہتا مردے زندہ کرنا یہ ولی کے دائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ اس نے پھر اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب بھی میرے پاس محفوظ، الفرق ما بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اتنی سی کتاب، اس میں لکھا کہ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو مر کر دوبارہ زندہ ہوئے۔ اس میں وہ ایک عورت کا واقعہ لکھتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ جس کو اہل حدیث سب سے زیادہ مانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مائی گدھے پہ سامان رکھا، ہاتھ پہ چل پڑی، راستے میں گدھے کی ڈیتھ ہو گئی،
لکھنے والا علامہ ابن تیمیہ، نام یاد کر لیں. کیا نام ہے؟ علامہ، نہیں آواز تھوڑی آ رہی، علامہ، آواز ہی نہیں آ رہی. کیا؟ علامہ ابن تیمیہ. پھر بولیں، جیڑی آوے نا ایویں دی، کٹنا نہیں، بٹھا لینا. یا آپ یہ نہ سمجھے لمیاں پار نا، بٹھا لے. اسے کہ آپا جی کتوں آئے ہو؟ وہ جہاں سے مرضی آئے، اہل حدیثوں کا امام ہے. وہ لکھتا ہے کہ گدھا مرا راستے میں، ابھی مکہ نہیں پہنچی وہ عورت. جب گدھا مرا تو لوگوں نے کہا بی بی جی سامان ہمیں دے، ہم لے جائیں. فرما جاؤ، یہ میرا اور اس کا کام ہے، میں جانوں وہ جانے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ وہ کہتے ہیں ہم چل پڑے، ہم مکہ پہنچ گئے. راوی بیان کرتے ہیں مائی نے آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا چنگا حضرت بلائے مینو، کھوتا ہی مار چڑیا. سامان جس پر میں رکھ کے لائی سواری مار دی تو نے. یہ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. اوپر دیکھ کے یہ بات کی اور پاؤں کی ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مار کے کہا اٹھ چل. لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، گدھا کان جاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا. اسی پہ سامان رکھا، مکہ گئی. مکہ کے لوگوں نے دیکھا مائی آ گئی تو انہوں نے پوچھا یہ کون سا گدھا؟ فرما وہی ہے جو مر کے زندہ ہوا. اب ظاہر آپ لوگوں نے نہ یہ پڑھنا، نہ یہ سننا، نہ اس طرح کے مجلسوں میں جانا، پھر آپ کو تو عجیب لگے گی باتیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بیٹا تھا. اس نے آ کر آپ سے عرض کیا حضور میرے ابا جی کی قبر سے آوازیں آتی ہیں. بڑے اولیاء نے لکھا، امام ذہبی نے لکھا، امام علامہ ابن جوزی نے، یہ سارے واقعات ان کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ کوئی آج کے واقعات نہیں. اس نے کہا میرے ابا جان کی قبر سے آوازیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا آپ کے ابا جان کبھی ہماری محفل میں آئے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کبھی ہماری زیارت کی؟ اس نے کہا جی نہیں. فرمایا کبھی ہمارے جامعہ میں آئے؟ اس نے کہا جی نہیں. آپ نے جو مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا جی کی قبر سے آوازیں نہیں آئیں. آج کے بعد تمہارے والد گرامی کی، یہ واقعہ اس میں بھی لکھا ہوا، اور یہ ضعیف باتیں نہیں ہیں، بڑی تگڑی روایتیں. آج کے بعد تمہارے ابا جی کی قبر سے آواز نہیں آئے گی. بیٹا واپس گیا، اگلی رات باپ خواب میں ملا. اس نے کہا جاؤ میرے غوث اعظم کا سلام کہو کہ آپ کے صدقے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. پھر آپ سے پوچھا گیا حضور آپ نے کیا کیا؟ فرما میں نے اس کو دیکھا تھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا اے غوث الاعظم اللہ نے اس لیے اسے بخشا ہے کہ اسے آپ کے ساتھ حسن عقیدت تھی، یعنی نیک گمان تھا. اب دیکھیں داتا صاحب پر بھی لوگ گالیاں نکالتے ہیں، وہ جی اللہ داتا ہوتا، سنا کہ نہیں کہی عورتوں سے جی یہ در سے تو ہی جو دیتے ہیں نا توبہ 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 اللہ ہی داتا، اللہ ہی دینا، اللہ ہی دینا. اسے بٹھا کے گئے بی بی آج تو بعد میاں کو پیسے نہ مانگی اللہ کو مانگو. ہاں کیوں جی کدھر کی ساما؟ آج تو بعد میاں کو پیسے، آپ بھی ایسے کریں آج تو بعد میاں کو نہ مانگے. جی روٹی پکڑے روٹی اہم کرسی ڈال دے اللہ سونے آلو پنڈی توری پکاؤنی پیسے دے. میاں سامنے بیٹھا ہو میں دیکھوں گا پھر میاں آپ کے ساتھ کیا کرتا. آپ بازار چلی جائیں ریڑھی والے سے کچھ نہ لیں، اللہ میاں آپ کلو توریاں لے دے. کیا کہیں بولے نا سمرا یا اللہ توریاں لے دے. دکاندار دے گا توریاں جی تو پورا وٹا کٹ کے مارے گا. اتنا مذاق آپ نے، ہر سے اللہ دیتا اللہ دیتا اللہ دیتا. آپ کو پیٹ درد ہوتی ہے تو آپ اللہ کو چھوڑ کے گولیاں کیوں کھاتے ہیں؟ تھوڑی سی پیٹ پین ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس، سر میں درد بلڈ پریشر چڑھ گیا ڈاکٹر کے پاس، بچے کو پرابلم ہوگی ڈاکٹر کے پاس، بیگم کو پرابلم کدھر جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. کیوں جاتے ہیں؟ اللہ نہیں کیا کرنا. تو اس طرح یہ ساری باتیں میں نے کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ باتیں سمیٹ دی. یاد رکھیں نبی بھی سنتے ہیں ولی بھی سنتے ہیں، نبی بھی زندہ کی مدد کرتے ہیں ولی بھی زندہ کی مدد کرتے ہیں. اب وقت نہیں تو میں تفصیل سے یہ بات بیان کرتا. اب یہاں تک تو موضوع ہمارا ہوا ختم. اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے. اب دعا کرنی، دعا سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ کو عرض کر لوں. ہمارا میلاد
جن عورتوں کے بیٹے نہیں ملا یہ ان کو دے دیں, جن کے پاس یہ دعوت نامے نہیں وہ لے لیں, بیٹے دے دیں, پہلے یہ دے, جن کو نہیں ملا. اگلے ماہ کی 7 تاریخ بروز ہفتہ علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے میلاد کا اہتمام کرتا ہے تو حضور علیہ السلام اس بندے کی بخشش کے ضامن ہوتے ہیں. جو حضور کے میلاد کے لیے خرچ کرتا ہے تو حضور اس بندے کی بخشش کے ضامن ہوتے ہیں. علامہ سیوطی اسی طرح بڑے ائمہ نے لکھا, ابو لہب کافر تھا, حضور کا چچا تھا, نام یاد کر لیں, نام ہے ابو لہب اور حضور کا چچا تھا, کافر تھا. اس نے کیا کیا, بیٹھا ہوا تھا تو باہر سے ایک خادمہ دوڑتی ہوئی آئی, اس کا نام تھا سویبہ. کیا نام تھا؟ یہ ذرا بات ختم کر رہا ہوں تو آپ ذرا تفصیل سے یاد کر لیں. اس نے آ کر کہا, ابو لہب, اللہ نے تیرے بھائی کے گھر میں بیٹے کو پیدا کیا. تو یہ بیٹھا ہوا, اس نے ایسے کہا, جا اس محمد کی پیدائش کی خوشی میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں. بیٹھا تھا نا, ایسے 2 انگلیوں سے نے کہا, جا میں محمد کی پیدائش کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اس نے آزاد کر دیا کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہو. ابو لہب فوت ہو گیا. اب قرآن پاک میں کچھ اللہ پاک نے جہنم میں پھینکا, نام بھی ابو لہب, اس کی بیوی کو بھی اس میں پھینکا. کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو, پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا, حال کیا بتاؤں, میں جب سے آیا ہوں میں جہنم کا شکار, مجھے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. ہاں جب دن آتا ہے نا پیر کا, کون سا دن؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, کون سا دن؟ پیر کا آتا. حضور کب پیدا ہوئے؟ پیر کو. جب پیر کا دن آتا ہے میرا عذاب گھٹا دیا جاتا ہے, اور جن 2 انگلیوں سے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں لونڈی کو, خادمہ کو آزاد کیا تھا نا, اللہ ان 2 انگلیوں سے مجھے پلا بھی دیتا ہے, مجھے سیراب بھی کر دیتا ہے. یہ واقعہ لکھ کر مفسرین بیان کرتے ہیں وہ کافر تھا, اس نے ایمان تو نہیں لایا, ارے وہ کافر تھا, اسے کیا پتا اس میرے محمد کی پیدائش کے بعد کیا ہوگا. اگر مومن حضور کی پیدائش کی خوشی میں حضور کے نام پہ خرچ کرے, مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی اس بندے پر رحمت کا عالم کیا ہوگا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے ملنے والے فیملی ممبر, کزن ہیں, پھپھو ہیں, چچی ہیں, یہ سارے ملائیں اور ان کو تیار کریں حضور کی محفل کے لیے. دوسری بات یہ, بعض خواتین مجھے اکثر اعتراض کر جاتی ہیں, دیکھیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, بڑے بڑے اداروں میں کیمرے لگا کے وہ ریکارڈ کرتے ہیں, اور کیمرے کے آگے وہ, کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے انتظامیہ کو ساری فلم دکھانی ہوتی ہے کہ واقعتاً پروگرام ہوتا ہے, واقعتاً یہاں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو مطمئن کرنا زبانی کلامی مجبوری ہے, ہم نہیں کر سکتے. بھائی جب آپ ID کارڈ بنواتے ہیں تو ID کارڈ پہ فوٹو لگتی ہے آپ کی, جی, تو آپ آگے برقع ڈال لیں, اللہ یہاں میری فوٹو کر, کھینچیں گے نہیں کھینچتے, تو آپ کی عزت تو آپ کے ہاتھ میں. لہٰذا آپ سے میری ریکویسٹ ہے, جو کیمرے میں سن رہی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر کیمرے آپ کو لگے نظر آئیں, جو عورت سامنے فیس نہیں لانا چاہتی وہ الرٹ رہا کرے, کیمرہ ادھر ادھر موو کرے تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دے, کیونکہ اتنا وسیع پروگرام میں ہر عورت کو بچانا ہمارے وس میں نہیں. ہماری مجبوری ہے, ہم نے جہاں وہ گئے تھے ہم ادارے میں, انہوں نے ہم سے فلمیں مانگی, اچانک میرے پاس موبائل تھا, میں نے ساری ان کو فلمیں دکھائیں, وہ مطمئن ہوئے کہ واقعتاً آپ کے ادارے میں یہ کام ہو رہا ہے. اب ہمارے ادارے میں ID کلاسز چل رہی ہیں, گورنمنٹ روزانہ اس کی پکچر لیتی اور اپنی تسلی کرتی. لہذا ہماری فلم, ہاں منع ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فلمیں آپ کے لیے نہیں, یہ جو ہم فلم بنا رہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں, وہ ہم نے رکھ دینی ہے, ہمارے ادارے میں سیو ہو جائے. لہذا آپ کو ہم بھی وارننگ دیں گے, جو سن رہے ہیں ان کو بھی وارننگ دیں گے, خدا را آپ لا کے چھوٹے چھوٹے کلپ نہ بنایا کریں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے.
کیونکہ ہمارے ادارے کی بیٹیاں ہیں، ان کی پرائیویسی ہے، ہماری فیملی ممبرز ہیں ان کی پرائیویسی ہے، ان کا آپ اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں. ہم نے پچھلے سال اس پورے سال میں کئی گھروں میں جا کے ان کے ہاتھ جوڑے کہ یہ کام آپ نہ کریں، یہ ہماری مجبوری، ہم تو پھر بھی بھرم رکھتے ہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. لہذا آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹیاں آئیں وہ اگر موبائل لگائیں تو فوراً آپ پکڑ لیں، فوراً پکڑ لیں، اور آپ پیار سے کہیں کہ بیٹا ادارے میں منع کیا، ان کی عزت کا خیال کریں. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی، بار بار منع کرتے ہیں اور پھر بھی وہ بار بار کرتی ہیں. کئی بار ہمیں کیمرے چھیننے پڑتے ہیں، ہم اخلاقاً نہیں چھینتے. وہ کیا کہے گی کہ حضور کی محفل ہے تو آپ چھین رہے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ کیمرے کنٹرول میں رکھیں. انتظامات آپ دیکھیں، ادارہ الحمدللہ ہماری تعمیرات چل رہی ہیں، تو کوشش کریں کہ جن کے ماں باپ وفات پا گئے وہ میلاد میں اپنا حصہ ڈالیں، لیکن کنجوسی نہ کریں. بڑے بڑے کنجوس ظاہر ہوتے ہیں، حضور کے میلاد کے لیے کنجوسی نہ کریں. جس رسول کے نام پر آپ محفل کریں حضور علیہ السلام، آپ کو اللہ نے بیٹے دیے، آپ کو بیٹیاں دی، آپ کو بیگم دی، آپ کو بزنس دیا، آپ کو جاب دیا، آپ کو کائنات کی ہر شے ملی. سال بعد ہم پروگرام بڑا کرتے ہیں اور دیتے ہوئے بھی پھر آپ اس طرح دیں کہ آپ کا چہرہ دے کہ ہمیں پریشانی ہوتی. باجی خیر ہے، خوش ہو کے دیں میرے مصطفیٰ کی محفل. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ سب کے امام ہیں، یہ اہل حدیثوں کے بھی امام ہیں، دیوبندیوں کے بھی امام ہیں، سنیوں کے بھی امام. سن لیں، فرماتے ہیں میرے ابا جان ہر سال میلاد کرتے تھے. ایک سال ایسا آیا کہ جیب میں پیسے کوئی نہیں تھے. اب ذرا غور سے سنیے، پیسے کوئی نہیں تھے تو میرے ابا جی کا دل بڑا خراب ہوا. بازار گئے اور شے کوئی نہیں تھی، بنے ہوئے تھوڑے سے چنے اور تھوڑا سا میٹھا حضور علیہ السلام کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کر دیا کہ چلو میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں لنگر کھا دو. کہتے بڑا دل خراب ہوا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی کا، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی. فرماتے رات ہوئی تو مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. کیا دیکھتا ہوں، دسترخوان لگا، وہاں رنگ برنگے لوگوں کے کھانے پڑے. قربان جائیں، جو میں نے چنے بھنے ہوئے حضور کے نام پر لوگوں کو بانٹے تھے نا، سب سے پہلے حضور نے اسے تناول کیا اور کھا کر فرمایا میرے عبد الرحیم کے چنے کھاؤ، میری ولادت کی خوشیوں میں بانٹے. اس لیے حضور کے نام پر دیتے ہوئے جھجکا نہ کریں، کنجوس نہ بنا کر. ہاں جی، دل تکڑا کر لیا آپ نے، اب دعا کر لیتے ہیں. دعا کے لیے بعد میری بیٹیوں نے لکھا کسی کا ویزے کا مسئلہ ہے، ویزا لگ جائے، شادی کے لیے ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہے، کسی کے اولاد نہیں، کسی کا مکان نہیں، تو سب کے لیے. ایک ہمارا شہزادہ ایران گیا ہوا، آ گیا ملک، آ گیا چلو خیریت سے پہنچ گیا، یعنی کام ہو گیا آپ کا. تو پھر دیکھ دیں نا پھر حضور کے نام پر، نہیں خوش ہو کے کہنا کہ انشاءاللہ دیں گے. ہاں چلو نہیں جی، دعا کریں جی. اگلا میلاد 7 کو، مجھے ملے بغیر نہ جائیے گا، بعد میں آپ کو کچھ باتیں کرنی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد الحبیب المحبوب شافع العلم ومفرج القلوب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. باری تعالیٰ آج کی محفل میلاد میں شدید گرمی اور شدت کی حبس میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں تیرے محبوب کے محفل میں آئی ہیں. مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان پر کرم فرما، ان کے بچوں پر کرم فرما، بیٹیوں پر کرم فرما، گھر بار پہ کرم فرما، ان کے مال جان اولاد دین دنیا پہ کرم فرما. مولا ان کی تکلیفیں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما، ہر ذلت سے، ہر خوف سے، ہر وحشت سے، ہر بدنامی سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ جن کے میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی ہے، ناراضگی ہے، ایک دوسرے سے گھر بار چھوڑ کر جدا ہو گئے، تجھے تیرے رسول کا واسطہ کرم فرما دے. مولا ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی، شوہر الگ گھر میں رہتا ہے، میں الگ گھر میں رہتی ہوں، مولا ان کے حال پہ کرم فرما دے، ان کی زندگی پہ کرم فرما دے، ان کے مال جان اولاد پر کرم فرما دے. جو روزگار کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس فن نہیں، روزگار نہیں، مولا ان کو اس ملک میں بھی
برکت والا، عزت والا، شان والا، مقام والا روزگار عطا فرما۔ مولا مال میں برکت دے، جو باہر چلے گئے مولا ان کی عزت میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ محترم کیسر پیر زادہ صاحب مولا ان کو خوشیاں عطا فرما۔ ہماری بیٹی کنزا ہے، بیٹی انم ہے، میری بہن باجی فوزیہ ہے، ان کے شوہر کچھ دنوں سے علیل تھے، باری تعالیٰ ان کے بیٹوں پر کرم فرما۔ تمہاری بات یہ جتنے نے شادی کے لیے کہا مولا نام تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں، سب حاضر مولا، سب کے بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگی پر کرم فرما دے، سب کو ذلت سے بچا، خوف سے بچا، وحشت سے بچا، بدنامی سے بچا مولا۔ جو وفات پا گئے ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا دے مولا۔ ہر لمحے ہم پر کرم فرما، ہر لمحے اپنی رحمت کی بارش نازل فرما مولا۔ جن کے رشتوں میں بندش ہے تجھے تیرے محبوب کا واسطہ وہ بندشیں توڑ دے۔ جوان بیٹیاں جو اتنی مدت سے بیٹھی ہیں مولا ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے، ان کے رشتوں کی برکتیں عطا فرما۔ جشن میلاد میں جن احباب نے دیا، محترم محمد علی چودھری صاحب، ان کی بہنیں، ان کے والدین، کیسر پیر زادہ صاحب، کنزا ہے، انم ہے، باجی فوزیہ ہیں، اسی طرح کینیڈا کے رہنے والے اسد صاحب ہیں، اسی طرح مون صاحب ہیں، اسی طریقے سے آسٹریلیا میں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، رانا احسن صاحب، آج ان کی والدہ کسی وجہ سے نہیں آ سکی، تو باری تعالیٰ ان پر، ان کے گھر بار پر، ان کی بہنوں بیٹیوں پر اور ان کی بابی پر مولا اپنی رحمت نازل فرما، اور ان کے رشتوں کی جو رکاوٹ ہے وہ دور فرما۔ رانا احسن صاحب خاص طور پہ ان کے گھر میں ان کی ایک بہن ہے، ایک ان کی شادی روحی مولا ان کی شادی فرما دے اور ان کی رکاوٹیں دور فرما۔ جشن میلاد میں جس نے جو دیا، جو دے رہا ہے مولا ان کے زندگی پر کرم فرما دے، احوال پہ کرم فرما۔ ہمارے بھائی محترم حاجی محمد طاہر نقشبندی صاحب آج مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک مدینہ منورہ ان کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمارے لیے ان سب نے آپ بہنوں کے لیے دعائیں کی، مولا ان کی سب دعائیں قبول منظور فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مولانا محمد وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔